اب ہمارے اوپر ایک وقت آ رہے، سالانہ اجتماع ہمارا آ رہا ہے سلسلے کا. اب امر کیا ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایک تعین کیا. پہلے سفر کے مہینے میں ہوا کرتا تھا، جب اللہ کی طرف سے مرشد صاحب پر اشارہ آیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ چینج کر دو، سب ربیع اول میں منتقل ہوا اجتماع. تو یہ بھی اللہ کا امر ہے نا. تو ہم امر کو دیکھیں، اپنے عقل کو نہیں دیکھیں، اپنے استادی کو نہیں دیکھیں. اب اللہ نے ہم دیکھو، ایک ہے ہم نے اللہ کے امر کو پورا کرنا ہے. اب ایک ساتھ میں آ گئی آزمائش. آزمائش کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، بیماری کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، مال کی کمی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی مصائب کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، کسی الجھن کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. اب اس آزمائش پر ہم اللہ سے عافیت مانگے. یا اللہ آزمائش آ گئی، اس کے قابل نہیں، تو خیر والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما. بڑوں نے جو فنڈ طے کیا، اللہ اس فنڈ کی ہماری اوقات نہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، لیکن مانگ تو سکتے ہیں نا اللہ سے، اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں نا. تو یہ آزمائش کو اس طریقے سے صبر کے ساتھ، اللہ سے خیر و عافیت مانگنے کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اللہ آزمائش کو پار کر دے گا. اب امر کیا ہے کہ ہم نے شرکت بھی کرنی ہے، جان بھی لگانے، مال بھی لگانے، اس کے لیے وقت بھی لگانا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جس کو اللہ ترقیوں سے نوازے گا، اس کے ایمان کو اعلیٰ سطح پر لے جائے گا، اس کو اس آزمائش سے گزارا جائے گا. جو کمزور ہوگا، آزمائش میں پھنس جائے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا. اور جو آزمائش کو جو اللہ کی ذات پر توکل کرے گا، یقین کامل رکھے گا کہ نہیں اللہ میری مدد بھی فرمائیں گے، میرا انتظام بھی فرمائیں گے، میں جان بھی لگاؤں گا، میں وقت بھی لگاؤں گا، جو میرے استعداد میں ہے اس کو پیش کروں گا، تو اللہ اس کے لیے یقیناً آسانیاں پیدا فرما دیں گے. بس اللہ تو یہی دیکھنا چاہتے کہ کون تیار ہو رہے ہیں. لبیک کون کرتا ہے؟ میرے محترم ساتھیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے چلے جاؤں گا، آدھا مال لے کر آئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کیا؟ جان، وقت کے ساتھ مال بھی پیش کر رہے، تینوں چیزیں، یعنی خود جانا بھی ہے، وقت بھی نکالنا ہے اور مال بھی پیش کرنا ہے. گھر کے اندر ساری چیزیں جو چیزیں تھیں، دیواروں میں انگلیاں مار رہے ہیں. سوئی ملی، سوئی بھی اللہ کے راستے میں نکال دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر کر دی کہ یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ عمر سے پوچھا، عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا لے کر آئے ہو، آدھا چھوڑ کے آئے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ کے آئے، سب کچھ لے کر آئے. دیکھنے میں کم لیکن اخلاص کے سے اعلیٰ درجے کا. تو عمر سمجھ گئے کہ میں تو ابو بکر سے کبھی زندگی میں نیکیوں میں بڑھ ہی نہیں سکتا. اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ نے آزمایا نا. تو اللہ آزمانے کے لیے آپ کے پیسے شرط نہیں ہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے. قیامت کے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ نیکیوں کو گنے گا نہیں کہ 1 کروڑ نیکی کی، 1 لاکھ نیکی کی. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اخلاص کو تولا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کتنا تھا. دل کو دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ عمل دل سے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا، یا اپنی عزت کے لیے کیا، اپنے احترام کے لیے کیا کہ یہاں میری عزت برقرار ہے، خرچ کروں، لوگ مجھے معزز سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، اس لیے کیا. میرے محترم ساتھیوں، ہم کیا کریں؟ یہ جو اللہ کا امر ہے اس ٹائم پر ہم اللہ کے امر پر چلنے والے بنے. شیطان اور نفس ساتھ میں ہے، ہماری نگاہ اس وقت اللہ کی طرف ہو. آزمائش ہر کسی کے ساتھ ہے. کوئی ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر آزمائش نہیں ہے، میرے ثروت میں ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے، میرے گھر میں پریشانی نہیں ہے، میرے پاس مال بھی بہت ہے. ہر ساتھی اپنے دکھڑے سنا رہا ہوتا ہے، مجھ سمیت ہم سب آزمائشوں میں ہیں. لیکن ہماری نگاہ اس وقت خالق کی حقیقی کی طرف ہونی چاہیے. جو اس آزمائش کا خالق ہے اس کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے. جو پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے. حالات کی طرف نگاہ نہ ہو. شاذلی تو وہ ہے، شاذلی مغلوب الحال نہیں رہتا، یہ غالب الحال رہتا ہے، حالات پر یہ غالب آتا ہے. اور شاذلیوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعاؤں کا ہے کہ جب یہ دعائیں شروع کرتے ہیں، آئے ہائے، ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جب یہ دعاؤں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یا اللہ یہ مصیبت میں ہے، یہ تجھ سے یہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، اس کی یہ پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی دعا قبول کر دے.
فرشتے سفارش میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اس کی آواز کو پہچانتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی یاد، اللہ سے غفلت میں رہتا ہے، مصیبت میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ آواز تو غیر مانوس ہے، پہلے کبھی آواز سنی نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے محترم ساتھیوں کہ اللہ نے جو ہمیں مین جو طاقت دی ہے نا، وہ دعا دی ہے. ہم صرف مانگتے نہیں ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی ساتھیوں سے کہ جس کے پاس کسی قسم کا سبب نہیں ہے، بتاؤ ساتھیوں نے اس پر عمل کیا؟ رات کو روزانہ کسی نے مانگے کہ نہیں؟ تہجد میں مانگے کہ نہیں؟ جو مانگے گا اس کو اللہ محروم نہیں کرے گا. ہماری خود کی کمزوری ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. جس بیچارے جو ساتھی مجھ سمیت کمزور ہے، ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں. دیکھو اللہ کرتا کیا ہے پھر.